الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ جو لوگ اخلاص کا مطلب سمجھتے ہیں وہ یہ بات بہت محسوس کرتے ہیں کہ اخلاص کا حصول آسان نہیں. کہنے کو تو ہم سب اور ہر دین کا کام کرنے والا یہی کہتا اور سمجھتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اخلاص کے ساتھ، لیکن ذرا سا سوچیں، کیا یہ آسان دعویٰ ہے؟ انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے جو اصل مقاصد ہوتے ہیں وہ اکثر کچھ اور ہوتے ہیں. کسی کا جذبہ ہوتا ہے شہرت کا پانا، مقبولیت کا پانا، عزت کا حاصل کرنا، کسی کو پیچھے چھوڑنا، کسی سے آگے بڑھنا. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان شروع تو کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، لیکن پھر درمیان میں مختلف تجربوں کی وجہ سے، مختلف واقعات کی وجہ سے اور اپنے دل پر سخت نگرانی نہ رکھنے کی وجہ سے اس کی نیتوں میں کچھ اور ملاوٹ ہو جاتی ہے. یہ بہت ہوتا ہے. ایک شخص نے کام شروع کیا، کوئی اس کا حریف ہو گیا، کسی کو اس سے رقابت ہو گئی. ایک آدمی نے کوئی مدرسے میں پڑھانا شروع کیا، کوئی دینی خدمت شروع کی. ہمیشہ اس کی وجہ سے کچھ لوگ اس کے چاہنے والے بنتے ہیں اور کچھ لوگ اس سے حسد کرنے والے بنتے ہیں. اب یہ انسان کو بکثرت ایسا ہو سکتا ہے کہ اب اس کے بعد وہ جو کام کرے تو اس میں چپکے سے وہ نیت بھی شامل ہو جائے کہ مجھے اس کو نیچا دکھانا ہے، اس کا جواب دینا ہے، اس کی بات کو غلط ثابت کرنا ہے، اور یہ سب اخلاص کے منافی ہیں. ہم لوگوں نے ایمانداری کی بات ہے اخلاص کو بہت آسان سمجھا. صحابہ کرام کہا کرتے تھے، بعض صحابہ کہ سب سے زیادہ مشکل حکم اللہ کا اخلاص ہے، سب سے مشکل. اسی لیے یہی حدیث یا اس طرح کی اور حدیثیں کہ اگر کسی نے کوئی بڑے سے بڑا نیک کام کسی اور نیت کو بھی شامل کر کے کیا تو اللہ کے ہاں اس کا کتنا برا انجام ہوگا. جب وہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سنانا چاہتے تھے تو چیخ نکل جاتی، بے ہوش ہو جاتے، سنا ہی نہیں پاتے.
پھر ہوش آتا تھا، پھر کوشش کرتے تھے، پھر شروع کرتے تھے، پھر جب وہاں تک پہنچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک ایسے بندے کو بلائیں گے جس نے ساری زندگی صرف علم دین کی خدمت کی، اور اس سے کہیں گے کہ بندے میں نے تو اس کو زندگی دی تھی، تو کیا کر کے آیا؟ تو بندہ کہے گا اللہ آپ گواہ ہیں، پوری زندگی میں نے بس علم کے سیکھنے اور علم کی خدمت میں گزاری، میں نے کوئی کام ہی نہیں کیا، اور یہ جو کچھ کیا اللہ آپ کے خاطر کیا، آپ کے لیے کیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ جواب میں کہیں گے کہ پہلی بات تو نے سچ کہی، دوسری بات تو نے جھوٹ کہی۔ یہ صحیح ہے کہ تو نے ساری زندگی علم کی خدمت کی، لیکن یہ بالکل صحیح نہیں ہے کہ تو نے میرے لیے کیا جو کچھ کیا۔ تیرا تو اصل میں جذبہ یہ تھا کہ تیرے علم کی شہرت ہو، تجھے اکابرین میں شمار کیا جائے، تیری عزت ہو، جس سے لوگ مصافحہ کریں، تو تیرا اب یہ جو کچھ تو چاہتا تھا وہ سب تجھے مل گیا دنیا میں۔ اب یہاں میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے جہنم کے سوا، اور بات چیت بند۔ اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کریں گے، اس سے بات چیت بند، یہ بات پکڑو اس کو اور اس کو زنجیروں میں جکڑ کر اوندے منہ جہنم میں پھینک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سنا ہی نہیں پاتے تھے یار، اللہ اکبر، سنا ہی نہیں پاتے تھے، پھر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ حدیث کا کیا مطلب ہے اور اخلاص کیا چیز ہے۔ واقعی دوستو بہت اہم مسئلہ ہے، بلا وجہ اس کو سب سے پہلی حدیث ہمارے محدثین کرام نے سب سے پہلے اس کو بلا وجہ بیان کی، ایمان سے بھی پہلے۔ واللہ یہ آسان کام ہے، بالکل آسان، بہت نازک معاملہ ہے، بہت نازک، بہت حساس معاملہ۔ ہم لوگوں کی تو عادت ہی نہیں ہے اپنی نیت کے ٹٹولنے کی، اپنی نیت کا جائزہ لینے کی ہم لوگوں کی عادت نہیں ہے۔ اخلاص کے سیکھنے والے، جو لوگ واقعی اخلاص کے سیکھنے کے لیے برسہا برس کہیں پڑے رہتے ہیں، وہ جس طرح اخلاص کو سیکھتے ہیں اس میں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بار بار بڑی بے رحمی اور بے مروتی کے ساتھ، بلکہ بدگمانی کے ساتھ وہ اپنی نیت کا جائزہ لیتے ہیں، خود دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ سب کام میں کس لیے کر رہا ہوں، میں یہ جو بیان کر رہا ہوں، میں جو درس دے رہا ہوں، میں جو مدرسہ کھول رہا ہوں، میں جو مسجد بنوا رہا ہوں، میں جو امامت کر رہا ہوں، میں جو فلاں تفسیر پڑھا رہا ہوں، فقہ پڑھا رہا ہوں، میں جو مضامین لکھ رہا ہوں، میں جو تصنیف کر رہا ہوں، میں جو مقالہ لکھ رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں؟ یہ بار 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 بار، ایک دفعہ نہیں کہ بس ایک دفعہ نیت ٹھیک کر لی ہو، بس بار بار بڑا زبردست مسئلہ ہے یہ، کہ جس نے یہ گھاٹی پار کر لی اور جس کو یہ مشق مدتوں کی محنت کے بعد ہو گئی کہ وہ نہ تو شروع میں کوئی اور نیت کو شامل کرتا ہے، نہ درمیان میں کسی اور نیت کو شامل کرتا ہے، نہ آخر میں کوئی اور نیت کو شامل کرتا ہے، جس کو اس کی مشق ہو گئی کہ وہ عمل کو شروع سے آخر تک صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، بس وہ کامیاب بچ گیا۔ بہت ہی نازک معاملہ ہے،
بہت نازک. ہم نے تو واقعات پڑھے تو بہت ہیں، چند دیکھے بھی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ واقعات پڑھے، حضرت مولوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی پڑھا کہ وہ کبھی درس دے رہے ہوتے تھے، پڑھا رہے ہوتے تھے، اچانک کچھ بڑے علماء آ کر ان کے درس میں بیٹھ جاتے تھے. ایک بڑی شخصیت جو معقولات کے فن کی بہت بڑی ماہر تھی اور بڑی شہرت تھی، اور ان کو ایک اشکال تھا کہ یہ جو علماء دیوبند ہیں یہ تو اصل میں حدیث اور فقہ میں لگے رہتے ہیں، یہ معقولات نہیں جانتے، یہ عقلی علوم، منطق اور فلسفہ یہ نہیں جانتے. کیونکہ علماء مختلف جو ہندوستان کے علمی حلقے تھے، علماء خیر آباد، علماء فرنگی محل، الگ الگ حلقے تھے، بڑے بڑے باوقار علمی حلقے تھے. تو ان میں سے جو بعض حلقے تھے وہ معقولات میں بہت زیادہ درک رکھتے تھے، اور ان کو دور بیٹھ کر یہ احساس تھا، یہ خیال تھا کہ یہ لوگ تو ہیں، یہ تو اصل میں بس حدیث و فقہ کے میں لگے رہتے ہیں، یہ فلسفہ منطق نہیں جانتے. جبکہ صورتحال ایسی بالکل نہیں تھی. دوران درس جب وہ ایسی عظیم شخصیت آ کے بیٹھ گئی، جہاں تک مجھ کو یاد آتا ہے کسی نے حضرت شیخ الہند کو پرچہ دیا یہ بتانے کے لیے کہ حضرت فلاں صاحب تشریف لائے ہیں اور ان کا ہماری جماعت کے بارے میں یہ احساس ہے. تو ابھی تک درس چل رہا تھا، بہت ہی بھرپور انداز تھا، لیکن جیسے ہی یہ پرچہ ملا حضرت نے درس کو بہت مختصر کر کے، سادہ کر کے بند کر دیا. بعد میں غالباً حضرت مدنی نے یا کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا ملا؟ فرمایا کہ بھائی جب تم نے مجھے پرچہ دیا تو پھر اس کے بعد مجھے اب یہ لگا کہ اب میں جو کچھ بھی پڑھاؤں گا وہ اظہار علم کے لیے پڑھاؤں گا، رضائے رب کے لیے. پھر مجھے ڈر لگا کہ میری نیت بدل جائے گی، تو اللہ کے بندوں کو اللہ کے حوالے کیا. مجھے اپنی فکر کرنی ہے، کوئی کچھ بھی سوچے. میں اللہ کی نظر سے گر گیا اور لوگوں نے مجھ کو بڑا علامہ مان لیا، تو مجھے کیا ملا؟ واقعی اس زمانے میں خاص طور پر بظاہر دین کے بہت کام ہو رہے ہیں، لیکن یہ بات بھی سب کو نظر آتی ہے کہ ان کا وہ نفع نظر نہیں آ رہا جو مقدار کے لحاظ سے ہونا چاہیے. شاید اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اخلاص کی مشق کے بغیر یہ جو نیت والا مسئلہ ہے یہ آسان نہیں ہے، ناممکن ہرگز نہیں ہے، لیکن یہ مسلسل محنت چاہتا ہے، مسلسل نگرانی چاہتا ہے، مسلسل اپنا جائزہ چاہتا ہے. بار بار انسان اپنی نیت کا جائزہ لے. نیت کو ہر عمل میں خالص رکھنے کی مشق جس کی ہو جائے گی، بڑا خوش نصیب، بہت خوش نصیب، بہت خوش نصیب. یہ جو کہا جاتا ہے کہ کوششیں ہو رہی ہیں اور نتیجے نہیں نکل رہے، تو اس میں یوں اس طرح اس کی تصحیح اور تعبیر درست کر لینی چاہیے کہ کسی عمل کے نتیجے نہ نکلیں، یہ تو نہیں ہو سکتا.
لیکن وہ نتیجہ نکلتا ہے جو اصل میں عمل کے کرنے والے کا اصل مقصود ہوتا ہے، وہ ضرور نکلتا ہے۔ اب عمل کے کرنے والے کا اگر مقصد ہے شہرت کا پانا، عزت کا پانا، اپنی الگ پہچان بن جانا، کچھ لوگوں کے درمیان تذکرہ ہونا، تو یہ تو ہو ہی جاتا ہے، اور گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نتیجہ تو نکلا، لیکن نتیجہ وہی تو نکلے گا نا جس کی اصل میں اس شخص نے نیت کی ہے۔ نتیجہ نہیں نکلا یہ تعبیر صحیح نہیں ہے، وہ نتیجہ نہیں نکلا جس کی ہم توقع کر رہے تھے، اور وہ اس لیے نہیں نکلا کہ اس کی نیت ہی نہیں تھی، وہ اصل مقصود نہیں تھا، جو اصل مقصود تھا وہ نتیجہ نکلا تھا۔ اور اسی لیے اعمال پر جتنی محنت کرائی جاتی ہے اس سے زیادہ نیت پر کرائی جاتی ہے، اعمال پر جتنی محنت کرائی جاتی ہے اس سے زیادہ نیت پر کرائی جاتی ہے، اور نیت پر عمل بدن سے نہیں ہوتی، دل سے ہوتی۔ بار 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 انسان ہر عمل کے کرنے سے پہلے اس نیت کو درست کرے، تصحیح نیت کا اہتمام ہر عمل سے پہلے کرے، اور بعد میں اس سلسلے میں اللہ سے استغفار کرے کہ اللہ تعالیٰ عمل میں بھی کوتاہی ہوئی، نیت میں بھی وہ استحضار نہیں رہا، وہ اخلاص نہیں رہا، درمیان میں کچھ ملاوٹ ہو گئی، اے کریم رب معاف کر۔ جو انسان مسلسل یہ کوشش کرتا رہے گا آہستہ آہستہ اس کو اخلاص ملتا جائے، آہستہ آہستہ اس کی نیت درست ہوتی جائے گی، اور بد نیتی اور بے نیتی دونوں سے وہ بچ جائے گا، بد نیتی اور بے نیتی، کیونکہ ایک تو ہے بد نیتی، ایک ہے بے نیتی، بغیر استحضار کے کام کرنا، بغیر اس بات کو تازہ کیے ہوئے کہ اللہ میں صرف آپ کی رضا کے لیے یہ کام ہے۔ تو اخلاص سیکھے جانے کی چیز ہے، سیکھے جانے کی چیز ہے، اور اپنی اپنی فکر کرنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ اس میں مدد مانگنی پڑتی ہے، مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اس بارے میں اپنے سے جلدی خوشگمان نہیں ہونا چاہیے، جلدی خوشگمان اپنے سے نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر ذرا کڑی نظر رکھے۔ اگر انسان کڑی نظر رکھے گا تو یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں اخلاص کے ساتھ یہ سارے کام کر رہا ہوں۔ وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ بس معاف فرما دیجئے، قبول کر لیجیے، اللہ نہ تو اس طرح کا اخلاص تو نصیب نہیں ہو سکتا۔ اپنی باطنی اصلاح کا تو اصل نصاب ہی اخلاص کی مشق ہے، اصل چیز ہے ہی کہ انسان جب ہر وقت ہر کام اللہ کے لیے کرے گا تو ہر وقت اللہ کا استحضار اس کو حاصل ہونے لگے گا، اور اسی کو مقام احسان کہتے ہیں۔ اور اسی لیے ایک بڑے صاحب نظر نے سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہوئے ایک پوچھنے والے کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ حضرت یہ تصوف کیا بلا ہے، میں کئی بار سنا چکا ہوں یہ واقعہ، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رئیس الاحرار ایک خاص ذوق رکھتے تھے، میدانی تحریکی سیاسی ذوق تھا، اور کونے میں بیٹھ کر
ذکر وغیرہ سے کوئی خاص مناسبت نہیں تھی، اور اسی زمانے میں تقریباً انہی کے ہم عمر رہے ہوں گے یا کچھ کم عمر رہی ہوگی۔ ایک اور نوجوان طالب علم تھے، یا مدرس بن گئے ہوں یا غالباً طالب علم ہی رہے ہوں، جو بعد میں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کے نام سے جانے گئے۔ ان کا مزاج بالکل مختلف تھا، کوئی تحریکی شور ہنگامے سے ہزاروں میل دور بھاگنے والے اور کتابوں میں غرق رہنے والے۔ ان کا خالص مطالعے کا اور علمی ذوق تھا۔ تو نوجوانوں میں جو نوک جھونک چلا کرتی ہے دوستانہ، وہ ان میں بھی چلا کرتی تھی۔ وہ ان پر جملے کستے تھے، وہ ان کا جواب دیتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام دیا ان دونوں کو اپنے اپنے میدانوں میں، اور شیخ الحدیث علم اور ذکر دونوں کے بادشاہ بنے، اور وہ میدان سیاست، میدان تحریک کے بہت بڑے قائد بنے۔ تو ایک وقت آیا کہ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کو کہ دل میں کچھ جذبات جاگے، کچھ سوالات اٹھے، اور وہ پہنچے اپنے پرانے ساتھی کے پاس، اور حضرت شیخ معمول کے مطابق دروازہ بند کیے ہوئے مطالعے میں ڈوبے ہوئے تھے، کتابیں پھیلی ہوئی تھی، اور شیخ کی تو ملاقات کا بہت ہی مختصر وقت ہوتا تھا، بہت مختصر وقت، بہت ہی کم وقت وہ لوگوں سے کے سامنے آتے تھے۔ ان سے یہ پہنچے مولانا حبیب الرحمن، دروازے پہ سلام دعا ہوئی، السلام علیکم۔ حبیب الرحمن آیا، دروازہ کھول دیا، مسافہ ہوا۔ تو مولانا حبیب الرحمن بولے کہ میں اس وقت بیٹھوں گا نہیں، ایک سوال لے کر آیا ہوں، جواب سوچ کے رکھنا، میں پھر فلاں دن آؤں گا تب جواب لوں گا۔ سوال یہ تھا کہ بس یہ بتاؤ کہ یہ تصوف کیا بلا ہے؟ تو حضرت شیخ تو عجیب و غریب حاضر جواب انسان تھے۔ حضرت شیخ نے مسافے میں ہاتھ چھوڑایا بھی نہیں، چھوڑا بھی نہیں، اور ہاتھ پکڑے پکڑے اتنا کہا کہ ابھی جواب لیتے جاؤ۔ تصوف کی ابتدا ہے انما الاعمال بالنیات، اور انتہا ہے الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ بس کل یہ ہے تصوف۔ اب وہ واپس چلے گئے۔ شیخ نے لکھا ہے کہ بعد میں انہوں نے بتایا کہ میں سارے راستے سوچتا ہوا واپس گیا کہ ظالم نے کیا جواب دے دیا۔ آیا تھا سوچ کر کے یہ جواب دیں گے تو میں یوں کاٹوں گا، وہ جواب دیں گے تو اس کو اس طرح رد کروں گا، لیکن اب اس کا کیا جواب دیا جائے؟ ابتدا ہے انما الاعمال بالنیات، بہت عارفانہ تعبیر ہے۔ مجھے تو تصوف کی جو سینکڑوں تعبیریں کتابوں میں لکھی ہیں نا، مجھے تو ان سب ایک طرف نظر آتی ہیں اور یہ ان سب پر غالب نظر آتی ہے۔ اتنی اندر کی گہرائی کی تعبیر خالص حدیث نبوی سے، اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں۔ ابتدا ہے انما الاعمال بالنیات، اللہ، یعنی ہر وقت اپنے نیت پر نظر رکھنے کی مشق،
ہر کام کے کرتے وقت، ہر کام، صرف دینی کام نہیں، ابھی تو میں نے شروع میں دینی کاموں کا تذکرہ کیا تھا، ہر کام کے کرتے بس اس نیت کا اہتمام، کھانا کھاتے وقت، آرام کرتے وقت، بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے وقت، اور دینی اعمال کرتے وقت تو بطریق اولا۔ بس آغاز اس کا یہ ہے کہ اپنی نیت پر نظر رہے، ہر وقت نظر اپنے قلب پر رہے، نیت کا استحضار ہو، بار 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 ہر کام اللہ کے راضی کرنے، اس کے حکم کی تعمیل کی نیت سے کرنے کی عادت جب پڑے گی، جب بار بار ہر کام انسان اللہ کی رضا کی نیت سے کرے گا، یقینی طور پر ایک وقت اس کو ضرور ایسا نصیب ہوگا کہ اس کو مقام حضوری نصیب، ایسا لگے گا جیسے اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے، کبھی غفلت ہوگی ہی نہیں۔ اسی کو کہتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اور جب غفلت نہیں تو معصیت نہیں، اور اسی کو کہتے ہیں کہ پھر انسان مقام ولایت تک پہنچتا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں یہ بات کہ جو شخص مقام ولایت تک پہنچ جاتا ہے وہ معاصی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے زیادہ جو مشق کرنی ہے وہ نیت پر، ہر دم، ہر لمحے، ہر عمل کے کرتے وقت جتنا بھی انسان شروع کر سکے۔ ایک پڑھانے والا پڑھانے جائے، پہلے نیت کو درست کر کے اللہ سے مدد مانگے۔ ایک پڑھنے والا پڑھنے جائے، پہلے اللہ سے مدد مانگ لے، اپنی نیت کو درست کر لے۔ مطالعے کے لیے طالب علم کتاب کھولے، اس وقت پہلے ایک سیکنڈ میں صرف اتنا کہہ دے کہ اللہ یہ مطالعہ میں آپ کی رضا کے لیے کر، اللہ اس سے مجھے وہ علم عطا ہو جائے جو آپ کا قرب اور آپ کی رضا کے لیے جینا مرنا سکھا دے، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ بس شروع کرتے ہیں۔ لکھ رہا ہے آدمی، بیان کرنے بیٹھا، اب بیان کرنے سے پہلے جو ہمارے اکابرین اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں، اور ان کو جو ہمارے اکابرین سکھاتے ہیں وہ یہی تو سکھاتے ہیں۔ اسی طرح ہر عمل سے پہلے، اب جس کی بھی جتنی مشق ہو جائے، جس کو جتنا استحضار ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ اخلاص کے مسئلے کی اہمیت کو سمجھیں، کھیل نہیں ہے، اللہ کی قسم سنگین مسئلہ ہے، یہ آسان نہیں۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ یہ آسان ہے، بڑے سے بڑا مجاہدہ کر ڈالنا آسان ہے، لیکن چھوٹے سے چھوٹے عمل میں اخلاص کا مستقل طور پر قائم رکھنا یہ ایک محنت چاہتا ہے، ایک مسلسل جدوجہد چاہتا ہے، اور سب قیمت ساری کی ساری جو کچھ بھی ہے وہ اخلاص کے ساتھ حساب سے لگے گی اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ عمل چھوٹا ہو، کامل درجے کا اخلاص ہو، اللہ کے یہاں بڑی قیمت مل جائے گی، اور عمل بہت بڑا عظیم الشان ہے اور نیت میں ملاوٹ ہے تو انجام اچھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے غیور ہیں، اللہ تعالیٰ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ تم میرے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی کچھ اور پانے کی بھی ملاوٹ کرو۔ تم نے مجھے اتنا حقیر سمجھا، تم نے مجھ کو اتنا معمولی سمجھا کہ تنہا میری رضا تمہارا مطلوب بنے، اس پر تم راضی نہیں ہو؟ کچھ شہرت، کچھ عزت، کچھ جاہ، کچھ مال، کچھ اور مقاصد، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس دعوے سے ہم لوگوں کو نکالے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر انسان اپنے اندر جھانک کر دیکھے گا، اعتراف کرے گا کہ اللہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں ہر کام اخلاص کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ بہت ملاوٹ ہے، اپنے کرم سے عافیت کے ساتھ ان ساری ملاوٹوں سے مجھ کو پاک کر۔ اللہ تعالیٰ اس کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ اللہ اللہ، ہم آج آپ کے بندے آپ سے اخلاص مانگنا چاہتے ہیں۔ اللہ اللہ اخلاص دے دیجیے، اللہ اخلاص دے دیجیے، اللہ اخلاص دے دیجیے، اللہ اخلاص دے دیجیے۔
اللہ دے دیجئے اخلاص. اللہ بہت دھوکے میں ہیں ہم، بہت دھوکے. اللہ شدید غلط فہمی میں ہے. اللہ سیدنا ابو ہریرہ کیوں چیخ کر روتے تھے؟ اللہ حضرت ابو ہریرہ کو اپنی علمی خدمات پر اطمینان نہیں تھا. اللہ تبھی تو چیخ کے مان کے رو پڑتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے. وہ سوچتے ہوں گے ابو ہریرہ تو اتنی حدیثیں ہر وقت سناتا پھرتا ہے، تجھے اطمینان ہے کہ تو اللہ کے لیے کرتا ہے کہ صحابہ کے درمیان اور تابعین کے درمیان اپنے علم کی دھاک بٹھانے کے لیے کرتا ہے؟ اللہ اگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اپنی نیت پر پورا اعتماد نہیں تھا تو اللہ کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم اپنی نیت پر اعتماد کریں، ہم اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ کریں؟ اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اخلاص دے دیجئے. اللہ اخلاص کا طالب بنا دیجئے. اللہ کہاں ملے گا اخلاص؟ اللہ وہاں پہنچا دیجئے ہم کو. اللہ پہنچا دیجئے. اللہ پہنچا دیجئے. اللہ ہم کو اخلاص کی سچی طلب عطا فرما. اللہ اخلاص کی سچی طلب عطا فرما. اللہ ہر عمل میں اخلاص نصیب فرما. اللہ ہم نے شاید ایک عمل بھی تو اب تک ایسا نہیں کیا جو 100% اخلاص پر مبنی ہو. نہ جانے کتنی نیتیں شروع سے ہی ملا دیں اور کتنی نیتیں بیچ میں مل گئیں اور کتنی نیتیں آخر میں مل گئیں. اللہ ایک عمل بھی تو 100% آپ کے لیے شاید ہم نے اب تک نہیں کیا. اللہ معاف کر دیجئے اور اب ہر عمل کو اخلاص کے ساتھ کرنے والا بنا. اللہ اخلاص سیکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اخلاص سیکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اخلاص سیکھنے والا بنا. اللہ ہم کو اخلاص عطا فرما. مخلصین میں شامل فرما. مخلصین میں شامل فرما. مخلصین میں شامل فرما. اللہ اپنے کرم سے ہماری آج کی ٹوٹی پھوٹی دعا کو قبول فرما. اے رب کریم آپ کو آپ کی شان رحیمی کا واسطہ اللہ دے دیجئے اخلاص ہم کو. اللہ ہماری قسمت میں اخلاص لکھ دیجئے. اللہ ہمارا نام مخلصین کی فہرست میں لکھ لیجئے. اللہ ہر قسم کی نیت کو، بے نیتی اور بدنیتی کے ہر ظہور کو اللہ جو اخلاص پر حملہ آور ہوتی ہے اور جو اخلاص سے محروم کرنے کا سبب بنتی ہے، ہمیشہ کے لیے ہم سب کو محفوظ فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.